رہائش کے لیے جب گھر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ایسی عمارت تلاش کرتے ہیں جو اصولوں کے مطابق دقیق اور مضبوط مٹیریل سے تیار کی گئی ہو، اور ان سب کے باوجود وہ عمارت جو پائیدار ہے کہ جس کی بنیاد مستحکم ہو۔ ہر ملک کی معیشت کو ایک عمارت کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے جس کی بنیاد عوام ہوتے ہیں۔ جس قدر عوام مستحکم ہوں گے، معیشت کی بنیادیں بھی پائیدار ہوں گی۔ اس بنیاد پر کسی مضبوط معیشت کی عمارت بنائی جا سکتی ہے۔ مستحکم عوام سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب کی خاطر ایک سوال پوچھیں گے کہ غیر مستحکم عوام کون ہیں اور کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ واضح ہے کہ ایک سالم اور مضبوط جسم کے لیے ورزش ضروری ہے، پھر رضاکارانہ طور پر سستی کو چھوڑنے اور سختیوں کو تحمل کرنے سے جسمانی مضبوطی آتی ہے۔ اگر کوئی سستی کو نہ چھوڑے اور قوت برداشت کو نہ بڑھائے تو بہت چھوٹی مشکل کا بھی سامنا نہیں کر پائے گا۔ آسائش طلبی اور لذت طلبی جب ساتھ ہو جائے تو ایک خاص قسم کا طرز زندگی وجود میں آتا ہے۔ ایسی مغربی زندگی جس میں فضول خرچی کو اہمیت دی جاتی ہے، ایسا خرچ جو آسائش اور لذت مہیا کرے۔ ایسی زندگی عوام کو غیر مستحکم بنا دیتی ہے، وہ عوام جو کسی بھی معیشت کی بنیاد ہیں۔ مغرب میں حالیہ بحران اس پر دلیل ہے۔ یورپی حکومتوں نے جہاں کہیں بھی اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے پابندی لگائی تو عوام احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، لیکن مغرب میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا طرز زندگی مختلف ہے، جیسے آزمائش گران۔ یہ لوگ خود کو مشکل حالات کے لیے آمادہ رکھتے ہیں، یا پھر خود کفیل لوگ جن کا طرز زندگی خاص ہے۔ یہ لوگ نہ صرف اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں بلکہ اضافی پیداواری چیزوں کو معاشرے میں بیچ دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے لیے ایک سخت زندگی کا انتخاب کیا ہے، وہی طرز زندگی جو گزشتہ زمانے سے عشائر و قبائل حتیٰ ہمارے دیہاتیوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ ایک مکمل خود کفالت زندگی جس میں نہ صرف ضروریات زندگی کو ایک گھرانہ پورا کر رہا ہوتا ہے بلکہ اضافی پیداوار بھی ہوتی ہے کہ جسے دوسروں کے اختیار میں دے دیا جاتا ہے۔ البتہ یہ طرز زندگی ماضی میں ہمارے ملک کے شہروں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ شہری زندگی میں سگڑپن کی وجہ سے زندگی کی بہت ساری ضروریات کم ترین خرچ اور بہترین کیفیت میں پوری ہو جایا کرتی تھیں، لیکن آج یہ طرز زندگی مغربی توسیع پسندانہ طرز زندگی سے متاثر ہو کر بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ خانہ بدوش و دیہاتی زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دیہات شہروں میں بدل رہے ہیں۔ شہر جس میں زندگی ہر حوالے سے دوسروں کے سہارے اور بالخصوص حکومت کے بلبوتے پر ہے، جہاں لوگ آمادہ ہوتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر حتیٰ غیروں سے وابستہ ہو جائیں اور ان کا استقلال زیر سوال چلا جائے۔ اس زندگی میں اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ بعض لوگوں کی آمدن اور گھریلو اخراجات توازن میں نہیں رہتے، مجبور ہو کر قرض اٹھاتے ہیں، معاشی اعتبار سے وابستہ اور مقروض ہو جاتے ہیں۔ یہ طرز زندگی عوام کے استحکام کو کم ترین سطح تک لے جاتی ہے، جو ایک غلط طرز زندگی کا نتیجہ ہے، جس بات کا اسلام بالکل مخالف ہے۔ اسلام معیشت کے لیے ایک مثالی نظام پیش کرتا ہے۔ دوسروں سے بے نیازی اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، جہاں بے نیازی اور قناعت حاصل کرنے کے لیے رنج و تکلیف برداشت کرتے ہوئے کام کرنا اور زحمت اٹھانا عبادت شمار کی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عبادت کے 70 حصے ہیں جن میں سے بہترین حلال روزی کمانا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں پروردگار نے لوگوں کو ظالمین اور کافروں سے وابستگی اور ان کا سہارا لینے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری طرف مومنین کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کافر ان پر تسلط قائم کر لیں۔ اسلام پیغمبر اکرم اور امت سے چاہتا ہے کہ پائیداری کریں، ایسی پائیداری جس میں استحکام، ترقی اور دفاع پر تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، بس جیسا کہ آپ کو حکم ملا ہے ڈٹ جائیں، اور جنہوں نے آپ کے سامنے توبہ کی ہے وہ بھی ایسا ہی کریں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں، استقامت یعنی ڈٹ جانا، آگے بڑھنا، اپنے راستے پر چلتے رہنا، نہ ٹھہرنا نہ رکنا، ہر صورت آگے بڑھیں۔ یہ حرکت کامیابی ہے کیونکہ آفاق روشن ہے، مستقبل بہت روشن ہے۔